حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے. فرمایا میں تینوں صرف اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں نے عمر فاروق نے صبح صبح موت یاد کرایا کر, تاکہ اس موت یاد کرن تو بعد میں سارا دن جڑے فیصلے کراں وہ موت دے خوف وچ کراں. غلام نے روز صبح اٹھنا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے. عرصہ دراز گزریا تھے. ایک دن غلام نے حضرت عمر فاروق نے موت یاد کرائی. آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہوں تو آزاد ہے, میں نے تیری ضرورت نہیں. انہیں عرض کی تھی حضور میرے کو کوئی غلطی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں. عرض کی تھی پھر میں نے آزاد نہ کروں, میں نے جگ دیاں آزادیاں نالو تواڈی غلامی چنگی, میں نے اپنے قرب وچ رکھو. العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا یہ ساڈا مختصر اور پاکیزہ پروگرام محمد انیب دے والد گرامی محمد ریاض صاحب دے سال ثواب دے سلسلے چ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غار سعود دی راتاں دا صدقہ انہاں دی قبر دیاں راتاں منور فرمائے. انہاں سارے بھائیاں نے اپنے والد صاحب دی ساری زندگی بھی خدمت کی تھی اور آخری وقت بہت زیادہ خدمت کی تھی. اللہ تعالیٰ انہاں بچنوں انہاں دی خدمت اجر بھی عطا فرمائے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں, میں حقیقت ہے کہ فاتحہ پڑھن واسطے ہونا سی اور تعزیت واسطے ہونا سی. تو انیب جا کے میں نے کہنے لگا کہ حضرت صاحب اسا جمعے والے دن جمعہ تو فوراً بعد ختم شریف بھی رکھے ہے, لوگ ٹائم لینا ہوندے نے, یہ دسن آیا سے. تو میں کہ بھئی میں فاتحہ لیتے ہونا ہے تو میں ختم شریف تھی حاضر ہو جاؤں گا. تو میں الحمدللہ حاضر ہاں. علماء کرام تشریف فرمانے, علامہ عبدالغفار صاحب بھی, حضرت فضل صبحان صاحب بھی تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ انہاں دے اقبال بلند فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا رش بڑائی تے لوگ کٹھے نہیں. فرمایا کیوں کٹھے ہو اور گزر کیوں نہیں رہے, رستہ کیوں بندے؟ عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گیا,
جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رستہ بناؤ ذرا اونٹ نو سمجھا ہوں. عرض کی تھی حضور اگے نہ جاؤ اونٹ سارے نو کٹ دے تسی نبی اللہ ہو بیعت بھی کرے گا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں دے نہ گل کر دیو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے, اس اونٹ دے کان وچ آپ نے کوئی گل فرمائی. آپ نے جدو اتنا فرمایا تو وہ اونٹ گلی دے نکر وچ انج بیٹھ گیا جویں بے جان ہوندا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ. لوگ گزر رہے. چند دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اوتھوں گزر ہویا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اونٹ اوتھے بیٹھا ہے مگر پہلے بڑا موٹا تازہ سی ہون بالکل دبلا پتلا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ اس دن دا اتھے ہی. عرض کی تھی حضور اتھے ہی بیٹھا ہے, نہ کچھ کھاندا ہے نہ پیندا ہے, بس خاموش ہو کے چپ کر کے گلی چ بیٹھا ہے. عرض کی تھی حضور تساں دے کان وچ کو گل کیتی سی, اس گل تو بعد ایدا اے حال ہو گیا تو تساں اونٹ دے کان وچ کی فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بس وہ دے کان وچ اینا ہی آکھیا ہے, اوے تو مرنا نہیں, تو مرنا نہیں, او تینوں موت یاد نہیں, میں بس انہوں موت یاد کرائی تے او دا آ حال ہو گیا. تو جنہیں مر جانا ہوئے او دے چکا دا غرور, او دا کدا تکبر. قرآن مجید اللہ کریم نے سانو بار 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 موت یاد کرائی. کدھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کدھر ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, کدھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کدھر ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, کدھر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کدھر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کریم بار بار مختلف لفظوں سے سانو موت یاد کرا رہے اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جدو موت زندگی دا کٹھا ذکر فرمایا تو رب نے موت دا ذکر پہلے زندگی دا ذکر بعد فرمایا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات, یعنی موت دا ذکر اللہ پہلے فرما رہے بعد زندگی دا تاکہ ہر ویلے موت یاد رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے. فرمایا میں تینوں صرف اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں نے عمر فاروق نے صبح صبح موت یاد کرایا کر, تاکہ اس موت یاد کرن تو بعد میں سارا دن جڑے فیصلے کراں وہ موت دے خوف وچ کراں. غلام نے روز صبح اٹھنا تے حضرت عمر فاروق نو عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے. عرصہ دراز گزریا تے ایک دن غلام نے حضرت عمر فاروق نو موت یاد کرائی. آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہن تو آزاد ہے, مینوں تیری ضرورت نہیں. انہیں عرض کی تھی حضور میرے کو کوئی غلطی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں. عرض کی تھی پھر مینوں آزاد نہ کرو, مینوں جگ دیاں آزادیاں نالو تہاڈی غلامی چنگی, مینوں اپنے قرب وچ رکھو. آپ نے فرمایا بلیا ہن تیری ضرورت نہیں رہی. غلام نے عرض کی تھی حضور جب میں چلا گیا تو تنوں موت کون یاد کرائے گا؟ حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی وچ ایک سفید رنگ دا بال پکڑیا. فرمایا جو صبح آئینہ ویکھیا تے اے داڑھی تے ایک چٹا وال نظری آئے, ہن تیری ضرورت نہیں, اپے سفید وال ویکھیا کراں گا تے موت یاد آ جایا کرے گی. داڑھی چ ایک وال سفید آیا تے موت قریب نظری آمن لگ پئی. اتھے ساری داڑھی ساڑی چٹی ہو جاندی ہے تے موت دا یاد نہیں آندا تے سانو یقین نہیں آندا کہ میں بھی مر جانا ہے. انسان اپنے آپ نو اس پولیکھے پا کے رکھ دے کہ اجے تے بچے چھوٹے نے, اجے تے کاروبار بھی نہیں, اجے تے کوٹھی بھی بنانی ہے, اجے تے فلاں کم رہندا, بچیاں دیاں شادیاں کرنی ہیں, میں تے اجے نہیں نہ مرنا. پر اسے ہی امید نال او ویکھو قبرستان بھرے پڑے. قبرستان دا کدے کہ چکر لگاؤ تھے تہاڈے ورگے لکھاں ماما دے لال لیٹے نے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیندے. وہ بھی یہ سوچدے سن کہ میں کیڑا اجے مر جانا ہے, اجے تے میرا وقت نہیں نہ آیا. پر جدو اجل آئی تے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, پھر وقت نہیں ٹلیا, ایک پل بھی نہ لگیا تے او قبرستان دے مسافر ہو گئے. پتہ نہیں کیڑے ویلے بکل مار کے ٹرنا پہ جائے. اے جڑے جنازے, اے جڑیاں ختم دیا محافل ہو دیا نا, انہاں نالوں تے بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں.
یہ جنازے تے ختم دیا محافل دس رہی ہیں کہ ایک چلا گیا ہے ہن ساڑھے چو کسے دیواری ہے پتہ نہیں کدو حکم آجے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جاوے اس واسطے ہر ویلے اس سفر دی تیاری کر کے رکھو ہر وقت اپنی موت نو اپنے سر تے رکھو بزرگ فرماندے نے کہ اپنی زندگی دے ہر دن نو آخری دن سمجھ کے گزار زندگی دی ہر رات آخری رات سمجھ کے گزار ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھ اپنے ہر سانس نو آخری سمجھ کے گزار قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو تو سانو بار بار این مضمون مل دے کہ آخرت یاد رکھو دنیا دی زندگی نو عارضی سمجھو انیب دے والد صاحب اپنے کھوتگی تو تھوڑے دن پہلے بیمار ہوں تو میرے کل گئے ظاہری طور تے بالکل ہونا دی سے ٹھیک سی جدو انہاں میں نو دسیا کہ فون کر کے کہ ابو دا آپریشن ہے تو دعا کرو تو حیرت بھی ہوئی کہ بالکل ٹھیک گئے نے چند دن بعد وصال دی خبر بھی مل گئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے یہ اصول سانو سنایا بار بار یاد کرایا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ تخت پہ بیٹھے وقت بادشاہ سن خاندانی بادشاہ سن ملک بلخ دا تاجدار اچانک ایک بابا آپ دے دربار چایا وہ دے پھٹے پرانے کپڑے تھے اس طرح کر کے نا محال وے کہ کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نے کو سونا نہیں لگا ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ میرے باپ دادا نے اربا خربا روپے لگا کے یہ محل بنائے کہ تینوں مسافر خانہ لگ دے وہ بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں دا سے اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھ دا سی فرمایا میرا باپ کہنے لگا تیرے باپ تو پہلے کون بیٹھتا سی آخیا میرا دادا آخیا دادے تو پہلے آخیا میرا پردادا تے او درویش بول کے کہنے لگا پردادا کتھے آخیا ٹر گئے آخیا دادا کتھے آخیا ٹر گئے باپ کتھے او بھی ٹر گئے تے درویش کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے کوئی ٹھہر دے نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں ایو تے مسافر خانہ ہے انہوں ہی رب نے قرآن مجید چینج ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا فرما دینے آئے اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دکی زہر محمد اتھے پکے آئے ڈیرے لاوے جنہوں لگدا سی میں نہیں مرنا جنہوں لگدا سی میری اجے ویلا نہیں آیا زندگی بڑی لمبی ہے نوجوانوں جدوں یا آخری ویلا آ جاتا ہے ڈاکٹر تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے اس ویلے جدوں اکھاں پاڑے لگے جاندیاں نے کدے اپنی ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے اولاد کدے یاراں ول ویکھدا ہے اج مینوں کوئی بچا لے میرے آقا نے فرمایا مرن والا انج ہوندا جویں ڈبن والا ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ ماردا کوئی چیز بچا لے انج مرن والا بھی ویکھدا کوئی مینوں بچا لے کوئی مینوں بچا لے پر تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جوان اکیلی جدو روح پرواز کر جاندی ہے اس ویلے اسرائیل دروازے تے کھلو جاندا ہے نالے چوکھڑ پکڑ کے کہندے روو نہ میں پہلی بار آیا نہ میں آخری بار آیا اسرائیل کہندا جب تک دنیا میں راؤں جانا لگا رہے گا تھوڑی دیر بڑے بڑے پیارے بھی رو لیندے نے پھر
بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آخدے نے جنازے دا ٹائم ذرا جلدی رکھیا جائے اساں بڑی دور واپس جانا ہے جدو جنازے دا ویلا آ جائے غسل بھی بگانے لوگ دے کے چلے جاندے بوز کی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندا گھڑی بھی اتار لیندے نے انگوٹھی بھی اتار لیندے نے ساریاں زینتاں ختم ہو جاندیاں نے چار پئی تے لٹا کے بگانے لوگ قبرستان چھڑ کے آ جاندے نے جنازہ پڑھ کے جدو دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی بہتی پا کے جاندا ہے پھر جدو قبر دی ڈھیری بنا لیندے نے کہتے نے لے بلیا ہونا کا تو جانے تے تیرا رب جانے کوئی پیارا کسے قبر چ اپنے بیلی دے نال نہیں لیٹ دا کوئی کسے پیارے دے نال قبر چ نہیں جاندا سارے دفن کر کے کہتے نے لے بلیا اسی جا رہے ہیں آقا تو جانے تے تیرے اعمال تے تیرا رب جانے نیتا فرما دے نے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچراوا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاؤندے تیرا قبرستان آدھے قبرستان بھرے پڑے انہاں لوگاں نال جڑے سوچ دے سن میں نہیں مرنا اج انہاں دی قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن قبرستان چو گل کلو گزرے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبران چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبران والے ہو اپنا حال تو سا میں نے سنانا ہے کہ تو اڈے پچھلے اندہ حال میں تو انہوں سناؤں قبران والے نے عرض کی تھی حضور جس دن دا قبر چا آئیاں کسے حال پوچھے آج تو سا پوچھ لیتے پہلے اسی نہ سنا لیے فرمایا سناؤ قبران چو آواز آئی حضور جدو دفن کر کے گئے سننا تھوڑی دیر دے بعد فرشتے آکے بڑا ڈاٹا حساب لیا جنیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سانا کوٹھیاں چو کوئی ہور پہ آواز دے تے حساب اسی پہ دینے قبران والے عرض کی تھی حضور تھوڑے دن قبر چو گزرے نہ تے جسم دے بال جھڑنے شروع ہو گئے ہڈیاں نالو گوشت علیحدہ ہو گیا تے گوشت نالو ماس علیحدہ ہو گیا ناخن بھی جھڑ گئے دنیا وچ انگلی دا جو قبر چ سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے عرض کی تھی حضور او جڑے عمل پیچھے کر کے ایسا انہاں دا حساب قبراں چ دے رہے ہیں مولا علی نے فرمایا قبراں والے تواڈے پچھلے دا حال میں سناواں فرمایا جدو تانوں دفن کر کے گھر گئے سن گھر جا کے انہیں سب تو پہلے کھانا کھادا سی فرمایا تو ہڈیاں اولاداں نے تہاڈی جائیداد تھوڑے دن بعد تقسیم کر لی تو ہڈیاں بیویاں نے شادی کر لی فرمایا کہ جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سو تے انہاں کوٹھیاں چ جڑے رشتہ داراں نو تساں آؤں تو منع کیتا سی نا انہاں رشتہ داراں نے اپنی بیٹیاں تہاڈے بیٹیاں نو دے دتیاں تے انہاں رشتہ داراں دی بیٹیاں ہن تہاڈے گھراں چ وسدیاں نے فرمایا جڑے محلے چ تسی رہندے سو نا اس گلی چ کسے نو یاد ہی نہیں کہ تسی بھی کدے دنیا تے آئے سو فرمایا تہاڈے پیچھے تہاڈا نام لینے والا ہن کوئی نہیں رہا انسان کس تکبر تے کس غرور دے اندر زندگی گزار رہے کہ میرا نام نہیں مٹنا مگر یقین کرو موت بھلیاں بھلیاں نو اس دنیا تو مٹا کے گزر گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے باپ دا دنیا تو جانا ایک بہت بڑا سانح ہے ماں دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے جس کوئی شک نہیں تو ہاڑے ڈسکے دے اندر کسی اچھی کلونی دے اندر لاہور کسی اچھی کلونی سیالکوٹ دے اندر بندے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہو بنا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے یہ کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ کل کروڑاں روپے ہے یہ دا مطلب ہے جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوتا ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی ہے ساری زمین تے آسمان کٹھے کر لیے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں کتنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے
پر ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے، روٹی ساڑے ابو دی پکاوے، ماں ساڑے ابو دے کپڑے پریس کرے، ابو دے ساڑے دے قدم بھی دبا کے تے فخر کرے میں اپنے شوہر دی خدمت کرنی ہے۔ سچی دسو نوجوانوں، ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی نوکری کر دی، وہ بابا کنا کو امیر ہوئے گا؟ وہ باپ کنا امیر ہے جی ماں بھی نوکریاں کرے؟ کنی عظمت ہے ماں دی کہ ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے، ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جی ماں دی جنت باپ کو لے؟ حضور نے فرمایا کہ معراج تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا میں دوزخ زیادہ عورتاں دیکھیاں تے جنت زیادہ غریب دیکھے نے۔ آکھیا دوزخ عورتاں کیوں؟ فرما شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو۔ یہ دا مطلب ہے کہ عورت شوہر دی نہ شکری کرے تو تو دوزخ چلی جاندی ہے۔ دا مطلب ہے کہ عورت دی جنت او دے شوہر کو لے، یعنی اولاد دی جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت پھر ابو کو لے۔ تو یہ دا مطلب ہے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا جڑا غلام میرا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے صرف مسکرا دے وے، یہ نہیں فرمایا کہ ابو دی جیب وچ روزانہ دا خرچہ ڈالے، ابو دے قدم پکڑ کے دباوے، ابو نو حال چال پوچھے، نہیں نہیں، او بات دے تذکرے نے۔ فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے۔ سید عالم نے فرمایا کہ اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے۔ لکھ روپیہ لگا کے حاجی جان دے۔ میں پچھلے سال حج کرن گیا الحمدللہ، اتنی گرمی دا موسم اور دیکھیا کہ لاشاں بالکل اس طرح رستیاں تے بکھریاں پئیاں حاجیاں دیاں، پیاس نال مر گئے، گرمی نال لوگ مر گئے۔ اتنا مشکل حج، پر گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ کسے کل کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں، کوئی سند نہیں کہ میرا حج قبول ہے۔ پر نبی کریم نے فرمایا آجا محمد عربی کو گارنٹی لے لے۔ کعبے گیا حج ہو رہے قبول نہ ہوئے، فرمایا سویرے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد۔ اتنے تو سے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، کیا کوئی نوجوان گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی ساڑھے کل ہے جتنا سی ناپ کے تول کے گن کے دسی کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ساڑھے کل پیمانہ کوئی نہیں، پر نبی کریم نے کیڑا سونا پیمانہ عطا فرمایا۔ فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ابو دا چہرہ ویکھ، ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے، ابو ناراض ہے تو سمجھو خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ میں ہمیشہ جملہ عرض کرنا کہ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ میں 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا، بھائی عبدالغفار صاحب نہ میری بڑی محبت دا تعلق رشتہ شفقت کر دیں میرے نال۔ انہاں 26 سالاں وچ میں دنیا دے آخری کونے تک میں دنیا ویکھ آیا۔ میں اپنی زندگی دے اندر 26 سالہ دور خطابت دے اندر میں دنیا دے کسی خطے چ جا کے جڑا بھی عظمت والا بندہ ملے، خواہ کوئی بلند مرتبہ پیر صاحب ہون، کوئی عالم دین ہوئے، کوئی بزنس مین ہوئے، کوئی وزیر ہوئے، کوئی بھی، میں عادت میری کہ میں پوچھنا جی اے تسی مقام تے مرتبہ کتھوں لے تاکہ اسی بھی وہ کم کریے، اللہ تعالیٰ ساڑھے تے فضل کرے۔ تو میں لوگوں نے پوچھنا ہے مقام کتھوں لیا جی؟ میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں۔ میں نو ایک بندے نے بھی زندگی چاہ یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مقام تے میں اپنی محنت نہ پہنچے۔ میں نو 3 جواب ملے نے زندگی چاہ، انہاں 3 جواباں چو کوئی ایک جواب ہی جن نے دیتا ہے۔ اونا چو ایک نے آکھیا جی میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ مرتبے تے میں جنوں ویکھیا دعا نال ویکھیا، محنت نال نہیں ویکھیا۔ محنت بھی دعاواں دے بعد ہی ہوندی ہے۔
یاد رکھیے گا گرامی قدر حضرات، مرتبے تے جدو کوئی پہنچے کسی دی نگاہ تے کسی دی دعا نال پہنچے تے جے میرے تے تہاڈے تو اگلے آنو سارے نو مرتبے دعا نال ہی ملے نے، میں نے سچی دسو مینوں تے تانوں مرتبے کسی دی دعا تے بغیر کیویں مل سکدے؟ مقام جدو ملدے نے ماں تے باپ تے مرشد دی دعا نال ملدے نے۔ سویرے اٹھ کے امی تے ابو دے ہاتھ تے پیر چومیا کرو، زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے باپ نو بڑیاں شانہ دیتیاں کہ ماں جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے۔ وہ جڑے تیرے باغ دے ویڑے دا باغ ہے نا، وہ باغ تیری ماں نے لگایا، پر اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے۔ مالی ٹوٹ جانتے باغ اجڑ جانتے ہیں۔ یاد رکھیو کہ جڑا باغ ماں نے لگایا اس باغ دا مالی تہاڈا باپ ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے باغاں دے وچ خریل توتا پھردا ڈالی ڈالی، جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہی انہاں دا والی۔ باپ ٹر جانتے پھر باغ اجڑ جاندے نے، مگر انہاں دے تربیت ایسی انہاں دے والد گرامی کر کے گئے نے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ نو سلامت رکھے۔